السلام علیکم دوستو، واقعی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی ہارر ہے اور رات کا ٹائم ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور اکثر ایسے ٹائم میں اسٹوریز جو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ دوستو یہ اسٹوری میری ایک بہن ہے، کزن ہے میری، تو اس کے ساتھ پیش آئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جلدی جلدی بتاؤں گی کہ رات کا ٹائم تھا اور میں اس طرح اپنے بیڈ میں بیٹھی تھی، تو میرا بیڈ کے بالکل آگے جو ہے بالکل آگے جو ہے ڈریسنگ ٹیبل تھا، تو میں ویسے ہی بیٹھی تھی، تو میں اپنے موبائل میں لگی ہوئی تھی اور کبھی کبھار میں جیسے بندہ موبائل سے توڑا، موبائل میں تو جب گم ہو جاتے ہم لوگ تو پھر تو گم ہوتے، پھر تو آگے پیچھے کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہتا۔ لیکن وہ کہتے کہ میری نظر 2 بار اس ڈریسنگ ٹیبل پہ گئی جس میں شیشہ، بالکل اس شیشے میں میری جو پکچر تھی وہ فوکس مجھ پہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں شیشے کو دیکھ رہی تھی، تو اکثر آپ لوگوں نے دوستو ہاررز جو کچھ ویڈیوز آج کل بہت وائرل ہے کہ وہ بچی جیسی شیشے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، میرر کو اچانک پیچھے دیکھتی ہے کیمرے کو، تو اس کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن شیشے میں اس کی جو پکچر ہوتی ہے وہ بالکل وہ پیچھے نہیں مڑتی، وہ اسی طرح آگے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ ہلائے تو میرا ہاتھ شیشے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہوئی، میں بالکل لائٹ آن تھا، مجھے ڈر ور نہیں لگ رہا تھا۔ میں اٹھی، میں نے 2 بار اس طرح شیشے میں ہاتھ ہلایا، تو میں اٹھی بھی لیکن میرا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی میں جو ہلا رہی تھی وہ مجھے نظر شیشے میں نہیں آ رہا تھا، باقی میں اسی طرح نظر آ رہی تھی۔ تو میں ڈر گئی، 2-3 بار اس طرح میں نے کیا، تو میں اور تیسری بار جب میری نظر اپنی آنکھوں پر شیشے میں پڑی تو میں اپنی آنکھوں سے بہت ڈری، ایسے وحشتناک نظر، جیسے میں اس شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، تو ظاہر سی بات ہے شیشے کی پکچر جو ہے اس کی اور میری آنکھیں جو ہے ایک دوسرے پر فوکس تھی، تو اتنی عجیب آنکھیں تھی میری، میں ڈر کے بھاگ گئی۔ اب جب میں بھاگ گئی تو باہر آئی تو یہ سردیوں کا موسم تھا، سارے لوگ جو ہے کمرے میں تھے، تو میں بہت زیادہ سب لوگ جو ہے اپنے کمروں میں تھے، یہ سردی بہت تھی، ویسے ہمارے گاؤں میں سردی بہت پڑتی ہے، تو وہ کہتے کہ سب لوگ کمرے میں سب لوگ جو اپنے اپنے کمروں میں ہیٹروں کے سامنے بیٹھے تھے، اور سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ حلوہ پکتی ہے رات کے ٹائم، ہمارے پٹانوں میں تو ایسا ہوتا ہے، اور چائے بنتی ہے، اور بس ہم لوگ مزے سے کھاتے ہیں اور سردیوں کا مزہ لیتے ہیں اور ہارر اسٹوریز کا مزہ لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگا، تو میں ڈائریکٹ اپنے امی کی طرف کمرے کی طرف بھاگی، تو میں نے امی کے کمرے کا دروازہ کھولا، تو میرے فیملی والے پہلے جب وہ لوگ سونے میں ابھی ٹائم ہوتا تھا تو سب امی کے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے ہیٹر کے ارد گرد، تو وہاں سب جمع تھے، تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ اس کو کیا ہوا، تو میں نے کہا ہائے تم لوگوں نے مجھے نہیں کہا کہ ہم سب یہاں ہیں تو آؤ، تو ان سب نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے موبائل میں لگی تھی تو ہم نے تمہیں اس لیے نہیں کہا، اور حلوہ جو ہے اسی کمرے میں، یعنی سردیوں میں دوستوں یہ ہوتا ہے روٹین کے، پھر کچن میں جو ایکسٹرا چیز ہم بناتے ہیں جیسے حلوہ جیسے چائے، تو وہ اس ہیٹر پہ ہی بناتے سب مل کے مزے سے، یعنی گپ شپ میں مزے سے من لگا کے، کبھی ایک جو ہے چمچ ہلاتا ہے کبھی دوسرا، تو وہ سب حلوہ بنا رہے تھے، تو میں بھی بیٹھ گئی، تو میری امی نے مجھ پہ ایک نظر دوڑائی، پھر کہا تم ڈر گئی جو اتنی تمہارا کلر جیسے اڑا ہے، تو میں نے کہا ہاں، میں شیشے میں دیکھ رہی تھی، میں نے اپنا ہاتھ ویسے ہی ہلایا تو میرا ہاتھ نہیں ہلا، تو میرا بھائی ہنستا ہوا کہنے لگا کہ ہاں اب مجھے احساس ہوا کہ تم واقعی ڈر گئی ہو، تو میں نے کہا وہ کیسے، تو اس نے کہا یہ ایک لاجک ہے، یعنی تمہیں کیا پڑی تھی ہاتھ ہلانے کی، تو یہ جنات کا ہی وہ شرارت ہوتی ہے کہ آپ نے ہاتھ ہلایا تو وہ نہیں ہلا، یعنی وہ تمہاری اس ویک پوائنٹ کے اس میں تھے، کیا کہتے اس کو، انتظار میں تھے کہ تمہاری کوئی ویک پوائنٹ جس سے تم ڈر جاؤ، ویسے تو تم دیکھ رہی تھی اس میں تمہاری شکل جو ہے وہ پوری کی پوری نظر آ رہی تھی، لیکن جب تم نے ہاتھ ہلائے تو ان لوگوں نے یہی کیا کہ تمہارے ہاتھ کو اس مرر میں نہیں آنے دیا تاکہ تم ڈر جاؤ۔ خیر میں نے یہ بات مذاق میں لی، ویسے تھی بھی سچی بات کہ مجھے کیا پڑی تھی کہ ہاتھ ہلاؤ، لیکن ہاتھ میں ہلا چکی تھی۔ تو پھر اسی طرح 1-2 دن گزر گئے، تو پھر رات کے ٹائم میں سب کے پاس بیٹھی تھی اسی کمرے میں، امی کے کمرے میں، تو ابھی میرے سارے بھائی اور میری بھابیاں میری بہنیں کوئی نہیں آئے تھے، بس میں تھی، امی تھی اور میری ایک بھابھی تھی، ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، تو یہ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا، تو میری امی نے کہا مجھے تو آج بہت نیند آ رہی ہے، میری امی اسی ٹائم سو گئی، یہ شام کا ٹائم تھا۔ خیر اسے کہا کہ پتہ نہیں کیا میں نے ٹیبلٹس لیے تو مجھے نیند بولا، چلو میں
5-10 मिनट के लिए आंखें बंद ही करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। खैर हमने अम्मी को कहा भी कि मत सोई वरना तुम्हारी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन अम्मी सो गई। तो थोड़ी देर बाद मेरे भाई आ गए, सारे हम खाने में बैठ गए। तो अम्मी फिर उठी। तो अम्मी की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। खैर रात को अम्मी ने अपनी दवाई ववाई सब कुछ खा लिया और मैंने कहा नींद आ रही है? तो उसने कहा हाँ बहुत आ रही है, आज तो मुझे बहुत आ रही है। खैर अम्मी सो गई। अब आधी रात को शायद अम्मी की नींद जो है वो पूरी हुई थी, उसे और नहीं आ रही थी। तो उसने कहा कि मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने, मतलब 2-3 बार तो खैर मैं उठी, पानी वानी पिया, वाशरूम गई। फिर मैं जैसे ही सो गई तो अभी मैं सोने की कोशिश कर रही थी और थोड़ी बहुत मैं सो गई थी। जैसे बंदा गुनूदगी में जाता है ना, तो मुझे लगा किसी ने मुझे पाँव से इस तरह पकड़ा और एक झटका दिया। तो अम्मी जल्दी उठी। तो अम्मी ने मुझे देखा, फिर मुझे आवाज़ दी कि उठो उठो, तुम मुझे कुछ कह रही हो? तो मैंने कहा मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कह रही। तो उसने कहा अभी तुम आई थी मेरे पाँव को मतलब इस तरह हिला के। तो मैंने कहा नहीं। खैर अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। मुझे एहसास हुआ कि अम्मी डर रही है। तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी हाँ मैंने झूठ में बोला कि अभी मैं वॉशरूम गई थी तो शायद तुम्हारे बेड से टकराई हूँ तो तुम्हें लगा है झटका वगैरह। खैर हम सो गए। फिर सुबह हुई तो अम्मी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक थी और उसकी वो थकावट भी दूर हो गई थी। फिर मैंने अम्मी से कहा अम्मी ये रात को क्या हुआ तुम्हें? तो उसने कहा वो हंसी। मेरी अम्मी वैसे बहुत प्यार से, मतलब वो कहती ना, ये मैं उसकी ज़ुबानी कर रही हूँ ये स्टोरी, कि वो हंसी कि हाय क्या बताऊँ रात को तो मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने कहा अम्मी कैसे? तो मेरी अम्मी ने ये दोनों हाथ जो है जैसे ताली अम्मा आती ना, इस तरह ताली, हल्की सी ताली मारी कि मुझे बाकायदा फ़ील होता था कि मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग खड़े हैं। और कभी एक होता था, कभी 2 होते थे, कभी 3। और इससे पहले मुझे जो है पाँव से पकड़ा और एक आहिस्ता सा झटका दिया। तो मैंने सोचा तुम हो, लेकिन तुमने भी कहा कि हाँ मैं तो वॉशरूम गई थी लेकिन शायद टकराई, लेकिन नहीं, मुझे बाकायदा मेरे पाँव को किसी ने खींचा अपनी तरफ। तो अम्मी ने कहा कि हई इस तरह बोल रही ना, हई क्या बताऊँ, मैं तो बहुत डर गई। मैं हंस पड़ी कि अम्मी तुम कैसे डरी हो, तुम तो हंस रही हो। यानी मेरी अम्मी जब ज़्यादा डरती है या कोई ज़्यादा अनोखा काम होता है तो वो इस तरह स्माइल में कहती है। तो स्माइल पेश कर रही थी और हम सब बहन भाई एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो मेरे भाई ने कहा कि यार अगर मैं डरता तो मैं तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ये बयान नहीं कर पाता कि हई मैं तो डर गया हूँ, तुम तो ना। तो वैसे बहुत हॉरर है दोस्तों, ये मत समझे कि मैं हंस रही, ये बहुत हॉरर है। लेकिन उसकी जो है एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है कि वो इस तरह हंस हंस के बात करती है। तो उसने कहा कि मैं बहुत डरी। और मैंने कहा कि इससे पहले भी मेरे साथ भी हुआ है कि वो शीशा जो है मिरर जो मेरे साथ बिल्कुल अजीब सा वो कर रहा था। और अब अम्मी के मतलब लोग थे, 2-3 लोग थे, तो मैं बहुत डर गई क्योंकि अम्मी के साथ तो मैं भी उस कमरे में सो गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी। और उस दिन के बाद मेरा भाई भी हमारे साथ सोता था क्योंकि हम दोनों, अम्मी तो खैर कहती कि नहीं मुझे तो डर नहीं लगता, चल हट। अम्मी तो यूँ कहती, लेकिन मुझे पता था अम्मी को डर लग रहा था। और मुझे तो बस लग रहा था। मैंने तो भाई से कहा कि तुम नहीं सोगे तो मैं अम्मी को अकेला छोड़ के भाभी के कमरे में घुस जाऊंगी, फिर रखना अपनी अम्मी का ख्याल, इस तरह मैं कहती। तो भाई थोड़ा सा वो हो जाती तो वो भी फिर हमारे साथ फिर सोने लगे। तो ये स्टोरी बहुत हॉरर थी। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।